بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، آج کا دن دعا زہرہ کے معاملے پر، دعا زہرہ کیس پر ایک بڑی پیش رفت نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ دعا زہرہ کہاں ہے بالآخر یہ پتہ چل چکا ہے، دعا زہرہ کیسی ہے یہ بھی بالآخر پتہ چل چکا ہے۔ دعا زہرہ نے جناب ایک درخواست دائر کر دی ہے اور دارالامان اس کو منتقل کر دیا گیا ہے، یہ اس کو اپنی مرضی سے منتقل کیا گیا ہے اور دعا زہرہ نے جوڈیشل میجسٹریٹ لاہور کو ایک بیان دیا ہے، باقاعدہ یہ ایک صفحے پر بیان لکھ کے دیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میرے والدین اور رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے، لہٰذا میں لاہور میں ہی شیلٹر ہوم میں رہنا چاہتی ہوں۔ عدالت نے دعا زہرہ کو شیلٹر ہوم میں رہنے کی اجازت دے دی ہے اور جناب یہ بھی کہا ہے کہ دعا زہرہ اب عدالت کے حکم کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی ہے۔ اب اگر دعا بیان کے لیے کراچی آتی ہے تو جناب پولیس پروٹیکشن میں دعا کو کراچی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے، جو تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں ہو رہی تھی، جو تابڑ توڑ قسم کے چھاپے مارے جا رہے تھے سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کی جانب سے، اب اس میں پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے۔ اس کیس میں آج ایک نہیں تین چار پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے۔ تفتیشی آفیسر کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ایک بڑی پیش رفت یہ ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ دعا زہرہ نے جو اپلیکیشن دائر کی ہے یہ کس کے کہنے پر دائر کی ہے، یہ اپلیکیشن کس نے تیار کی ہے؟ میں اور آپ اس طرح کی اپلیکیشن تیار نہیں کر سکتے، کیونکہ جو الفاظ کا چناؤ، جو الفاظ اس میں لکھے گئے ہیں جناب، یہ بالکل ایسے معاملات ہیں کہ کسی نے اس کو مشورہ دیا ہے، کسی سے لکھوایا گیا ہے، کسی سے کہا گیا ہے اور اب وہ دارالامان میں شفٹ ہو گئی۔ اس پر آج بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انسٹاگرام پر سلمان.MRZAA کے نام سے لنک آپ کے پاس آ رہا ہوگا، اس کو فالو ضرور کیجیے گا، جو بھی اپڈیٹ آئے گی میری کوشش ہوگی سب سے پہلے آپ کو لگاؤں۔ جناب آج تہلکہ خیز خبر نکل کر سامنے آئی دعا کی بازیابی کے حوالے سے۔ اچھا، پولیس نے اس کو بازیاب نہیں کرا ہے، میں آپ کو پھر یہ بات بتا دوں کہ کہا جا رہا تھا کہ جناب پولیس کی جانب سے اس کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ایسا اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے تو جناب یہ غلط ہے، اس نے خود بذات خود والنٹریلی، آپ یہ سمجھ لیں کہ جناب اس نے خود جا کے عدالت میں بولا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور ایک بار پھر سے وہ بیان دہرایا ہے جو بیان وہ عدالت میں آلریڈی دے چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سندھ ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا، اس کو سب سے پہلی بار لے کر آیا گیا اور جب پہلی بار لے کر آیا گیا تو اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے بولا کہ میرے والدین مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں اپنے والدین سے ملنا نہیں چاہتی۔ یہ بیان اس نے مختلف یوٹیوبرز کو بھی دیا تھا۔ آج باقاعدہ سے اس نے اپلیکیشن بنائی ہے اور اس کیونکہ گرفتاری سے بیسکلی بچنا چاہتی تھی، یہ چاہتی تھی کہ جناب پولیس اس کو حراست میں نہ لے لے اور کراچی نہ منتقل کر دیا جائے۔ اب یہ چال، آپ یہ سوچیں اس بات کو بھی، میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ آپ یہ دیکھیے، جو یہ اپلیکیشن ہے یہ تھوڑی دھندلی سی میرے پاس نکل کر سامنے آ رہی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا پوری طریقے سے پڑھنے کی۔ اس میں جو الفاظوں کا چناؤ ہے، جس طرح سے یہ اپلیکیشن لکھی گئی ہے جناب، یہ عام آدمی نہیں لکھ سکتا، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ عدالتی کارروائیاں کس طرح سے ہوتی ہیں، یہ عدالتی کارروائیاں کس طرح سے چلتی ہیں، یہ نہ مجھے اندازہ ہے نہ آپ کو اندازہ ہے، لیکن جن کا کورٹ کچہری روزانہ جانا لگا رہتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ کورٹ کی کچہری کے معاملات سے کس طرح سے بچنا ہے، جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کس طریقے سے دو صوبوں کی پولیس کو چکمہ دینا ہے، یہ تمام وہ معاملات ہیں۔ اب جناب ہوا یہ ہے کہ دعا زہرہ نے باقاعدہ جوڈیشل میجسٹریٹ لاہور کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مہدی کاظمی صاحب کو آج ایک بڑا دھچکا لگا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، ان کی کاوشوں کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کو بیسیکلی دارالامان منتقل کیا جانا تھا، لیکن ظہیر کی گرفتاری دعا زہرہ کے والد کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس گینگ کو منظر عام پر لے کر آنا تھا، اس گینگ کو سامنے لے کر آنا تھا، اس گینگ کے والے سے مختلف چیزیں سامنے لے کر آنی تھی، لیکن اس میں فی الحال ابھی تک چیزیں کامیاب نہیں ہوئی۔ 22 تاریخ تک ظہیر کو بھی اب باقاعدہ سے 22 تاریخ تک ظہیر کو بھی اب یہ مہلت مل گئی ہو کراچی میں آئے اور کراچی میں آ کے اپنی کورٹ کے اندر جس میں کیس چل رہا ہے وہاں پر جا کے درخواست ضمانت جمع کرائے۔ درخواست ضمانت جمع کرانے کے بعد جناب اس کے لیے آسانی کے معاملات ہو جائیں گے، یقینی طور پر اس کو ضمانت مل جائے گی، کیونکہ بڑے سے بڑا آپ نے جرم کیا ہو، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو ضمانت ہی نہ ملے، آپ کو ضمانت مل جائے گی۔ دعا زہرہ دارالامان میں شفٹ ہو گئی، وہاں پر ان سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو جانے کی وہاں پر اجازت نہیں ہے، کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس کو کراچی شفٹ کیا جاتا، کراچی میں بھی وہ دارالامان میں جاتی، میں نے اپنی اکثر ویڈیوز میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جناب کراچی بھی جب اس کو منتقل کیا جاتا تو وہ
دارالامان میں شفٹ ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی اس کو ملنے ملانے کی کسی سے اجازت نہیں ہوتی، لیکن ایک پھر بھی اس کے والدین کو ایک آس ہوتی ہے، ایک سہارا ہوتا ہے کہ چلو ہماری بچی جو ہے ہمارے شہر کے اندر موجود، ابھی تو دوسرے صوبے دوسرے شہر کے اندر موجود ہے۔ اب میرا ایک نظریہ ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، میرا ایک تجزیہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، لیکن میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش ضرور کروں گا، یہ میرا حق ہے جناب۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج واقعی میں ایک بڑا دھچکا لگا ہے، انہوں نے جو بھی گینگ ہوتا ہے، جو ساری چیزوں کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، جس طرح سے لے کے چل رہا ہوتا ہے، جس طرح سے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، ان کے پاس ایک پلان نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس مختلف پلانز ہوتے ہیں، ان پلانز پر ان کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ پہلا پلان یہ تھا جناب گرفتاری سے بچنا۔ اب جب تابڑ توڑ حملے شروع ہوئے، تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں شروع ہوئیں، تابڑ توڑ قسم کے چھاپے شروع ہوئے، گرفتاریاں شروع ہو گئیں، تو اس کے بعد ظہیر کو اپنی گرفتاری نوشتہ دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی کہ جناب ریٹن آن دا وال، ایسا ہوتا نا کہ آپ نے لکھا ہوا ہے، اب آپ پڑھنا نہیں چاہ رہے ہو، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ آج نہیں تو کل کسی بھی لمحے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے اس کی موجودگی کہاں کہاں ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کے پتے بتا دیے تھے۔ اب ہوا یہ جناب، استجا کے ملتان سے درخواست ضمانت، جو عبوری ضمانت ہوتی ہے، پروٹیکشن بیل ہوتی ہے، پروٹیکشن بیل لے تو لی ہے، اب اس کو ایک مہلت مل گئی ہے، یہ اس نے پلان بی پر شفٹ کیا ہے، پلان بی پر شفٹ کر دیا ہے سارا معاملہ۔ اب جب پلان بی پر شفٹ ہو گیا معاملہ، تو اس کو اپنے پاس سے 2000 کو الگ کرنا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طریقے سے اگر وہ کراچی لے کے جاتا تو وہاں پہ ہوتا یہ کہ اس کو اس کے نکاح تو ختم ہو گیا ہے۔ سب سے بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ آپ اس کے نکاح جب ختم ہو گیا ہے تو کوئی بھی عدالت اس کو ظہیر کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی، تو اس نے اسمارٹلی موو کیا اور اس نے 2000 کو دارالامان میں جمع کروا دیا۔ اب یہ کہہ لیں کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ لکھا کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے، میں کراچی نہیں جانا چاہتی۔ اب ایک طریقے سے 2000 لاہور کے اندر ہی موجود ہے، 2000 پنجاب کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ کراچی اس کو لایا بھی جائے گا تو جس حفاظت سے لایا جائے گا اسی حفاظت سے واپس چھوڑا جائے گا۔ تو یہ بڑا دھچکا لگا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑا دھچکا ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو۔ میں چاہوں گا کہ اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز آئیں شام تک ایک اور ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جناب اس میں کیا کیا اپڈیٹس آئی ہیں، کیا کیا اپڈیٹس آ سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہو۔ اللہ حافظ۔